السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فاریہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب کو تو ہم سب جانتے ہیں، پوری مسلم امہ جانتی ہے ان کو، ان کے انداز بیان سے، ان کے شاعرانہ انداز سے، اور وہ بات کہ وہ جو ہر مسلم قوم کو جڑنے کی بات کرتے ہیں، کہ یکجہتی کی بات کرتے ہیں، ان سب سے ہم واقف ہیں اور ہم جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو۔ لیکن آج میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں عماد السلام صاحب سے، جو کہ ہو بہو ان کی آواز کے ووکل جو ہیں وہ ان کے جیسے ہیں۔ ہمیں ان کا فرق پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بات کر رہے ہیں یا عماد السلام صاحب بات کر رہے ہیں۔ آئیے بات چیت کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ سر، آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں، کیونکہ آپ کی آواز بالکل مولانا طارق جمیل جیسی ہے اور فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ آواز اصل میں ہے کس کی۔ تو آپ کو پتہ کب لگا تھا کہ میری آواز جو ہے مولانا طارق جمیل سے ملتی ہے؟ یہ میری بہن 2009 میں نے بیان کیا تھا مسجد میں، کراچی سے جماعت آئی تھی تو وہاں بیان کیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کا وے آف ٹاکنگ جو ہے، اسٹائل، ریدم مولانا طارق جمیل کی طرح۔ میں کہ وہ کون ہے؟ آپ کو نہیں تھا پتہ مولانا طارق جمیل؟ ہاں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا مولانا طارق جمیل ہے کون۔ تو انہوں نے پھر تصویر دکھائی کہ ایسے کر کے مولانا بیٹھے ہیں جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو پھر میں نے ان کی باتیں سنی، میں نے جہلم میں بیان کیا۔ اللہ شاہد ہے، روزے کی حالت میں ہوں، پورے جہلم کے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، تاجر ہوں، کوئی بھی ہو، سب نے مجھے ثانی طارق جمیل کا ٹائٹل دیا۔ کیا بات ہے! تو سر ہمیں کچھ سنائیں گے آپ؟ جی کیوں نہیں۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں غرود الصحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا، کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا بات ہے سر! بالکل فرق کرنا مشکل تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں۔ سر، آپ نے بتایا آپ کا تعلق جو ہے وہ جہلم سے ہے، تو جہلم سے تو انجینئر صاحب کا بھی تعلق ہے، تو جانتے ہیں آپ ویسے پرسنلی ان کو؟ جی، انجینئر محمد علی مرزا میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میرا 2008 سے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، ان کے گھر میں گیا، ان کی مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات 2019 میں نے کروائی، حیدر نقوی صاحب لے کر گئے، یہ علی انجینئر گھر پہ تھے، موٹر بائک پہ بیٹھے تھے، تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو میں نے کہا علی بھائی آپ کو طارق جمیل صاحب نے سلام بھیجا ہے، کہتے ہیں اچھا عماد بھائی، تو کہتے ہیں کہ آپ جب جائیں گے تو میری طرف سے بکس لے کر جائیے گا اور فلاورز لے کے جائیے گا، تو اتنی یعنی کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، بس اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ سر، آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کی ملاقات کرائی تھی مولانا طارق جمیل صاحب سے، تو آپ کے مطلب کوئی پرسنل ٹرمز ہیں ان کے ساتھ؟ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی ان کے ساتھ؟ انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ؟ نہیں، مولانا طارق جمیل مولانا کے ساتھ۔ طارق جمیل صاحب نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں، ابھی میں نے آج ان سے رابطہ کیا ہے، ہیلو ہائی کی، آگے سے رسپانس نہیں کیا، میں نے کوئی بات نہیں، ارشاد بھٹی صاحب نے انٹرویو کیا، اس کا دکھ بیٹھا ہوا لے کر، اور پورے پاکستان میں اس ٹائم ہر بڑے چینل پر مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ بات مرزا علی کے حوالے سے اور پی ٹی اے کے حوالے سے چل رہی ہے، مگر میں یہاں مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ باتوں کی تردید کرتا ہوں، کیونکہ انجینئر مرزا کے بارے میں انہوں نے کہا وہ گمراہ کر رہا ہے، اور وہ چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال کہتا ہے، حالانکہ انجینئر مرزا یہ نہیں کہتے ہیں، انجینئر مرزا کہتا ہے جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، ایکچولی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ بات میں کلیئر کر دوں مولانا صاحب کو بھی، مولانا آپ نے کہا ہے نا وہ گمراہی پھیلا رہا ہے، تو مولانا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان پر بھی تھوڑی آپ تنبیہ فرما دیا کریں۔ صحیح۔ تو سر، آپ کوئی ہماری عوام کو کچھ سنانا چاہیں گے؟ مولانا طارق جمیل کا وہ جو شجرہ نسب سناتے ہیں وہ بڑا ہی مشہور ہے، تو کائنڈلی آپ ہماری عوام کو سنائیں گے؟ جی کیوں نہیں، کہ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کا شجرہ طیبہ محفوظ نہیں ہے،
ایک واحد ہستی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، جن کا شجرہ طیبہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلا بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن ایزی بن زیشن بن ایسر بن قنات بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نہور بن سروچ بن رعو بن فاحش بن عابر بن ارفخشات بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس بن یرد بن محلل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بکریوں کے نام، گھوڑوں کے نام، خچروں کے نام بھی بتا دوں۔ میرا نبی کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام سالب، 4 اونٹنیاں، شہبا، جدعا، ازبا، قصوہ، 9 بکریاں، اجوا، سقیہ، قمراء، زمزم، برق، ورس، اطلال، اطراف، غیسعہ، ایک بکرا تھا اس کا نام تھا یمن، 9 گھوڑے، سبحہ، سجل، تراس، لزاز، لحیف، ورد، سکب، مرتجل اور مرتجس، کہ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا ہے۔ آؤ بھائیو بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے ایام چل رہے ہیں، ہم اللہ سے توبہ نصوح کریں، 5 وقت کی نماز اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق کو اپنا کر، کیونکہ روزہ میرا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ اللہ کے لیے، اس کی جزا قیامت والے دن اللہ خود دے گا، تو ہم اچھے اخلاق اپنائیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کے عیب نہ بولیں، دنیا اور آخرت میں اللہ عزت کی معراج تک پہنچائے گا۔ شکریہ سر۔ جی ناظرین، آج ہم ملے عماد السلام صاحب سے اور ان کی آواز کے جوہر جو ہے نا انہوں نے دکھائے، جو کہ بالکل مولانا طارق جمیل سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت اللہ نے کے بعد۔